اللہ عن الذین کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں منع نہیں فرماتا کہ لم یقاتلوا فی الدین، جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے مقاتلہ نہیں کیا، یعنی تم سے جنگ نہیں کی، تم سے لڑائی نہیں کی، وَلَمْ يُخْرِجُوا مِن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، أَن تَبَرُّوهُمْ، یہ کہ تم ان کے ساتھ نرمی کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف نہ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، ان کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کریم ہے، وہ جواد ہے، اور وہ جود کو پسند کرتا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور رب ذوالجلال کی جو ذات ہے انتہائی کریم رحیم اور رحمان ہے وہ، کہ اس کی رحمت کی کیا کہنے کہ کہیں وہ راضی ہو جائے تو وہ چھوٹے سے عمل کو بھی قبول فرما لے اور راضی ہو کر اپنے بندے کو معاف فرما دے اور جنت جیسی ابدی نعمت عطا فرما دے، اور کہیں وہ عدل کے تقاضے کرتے ہوئے کسی چھوٹی سی غلطی پر بھی پکڑ فرما لے تو اس کو جہنم کا جو ہے وہ حقدار کر دے۔ تو رب تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے جو نام ہے ان میں سے ایک نام ہے حلیم، جس کا مطلب ہوتا ہے بردبار، نرم، اور اسی طرح رب ذوالجلال بھی حلیم ہے، بردبار ہے، اور اس کا پیارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بھی مسلمانوں پر، اپنے غلاموں پر مہربان ہیں، نرم ہیں، نرم مزاج ہیں، نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور جو ہمارا جو دین اسلام ہے وہ بھی جو ہے وہ راہ اعتدال پر ہے، نہ ہی اس کے اندر کی بہت زیادہ شدت ہے، بہت زیادہ سختی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی بہت زیادہ کھل دے دی گئی ہے، بہت زیادہ چھوٹ دے دی گئی ہے، اور تاکہ کوئی انسان جو ہے وہ شتر بے بہار کی طرح جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو دین اسلام ہے انتہائی منظم دین ہے، اس میں ہر چیز کے احکام ہے، ہر چیز کی جو ہے وہ درجہ بندی ہے، ہر کام کی درجہ بندی ہے، ہر کام کو اس کے منصب اور اس کے درجے کے مطابق رکھا گیا ہے، اس کے حالات کے مطابق جو ہے اس کی ایک جو حالت ہے، اس کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کام کو سر انجام دینے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا ہے وہ اسی نظریے کے مطابق اور اسی طریقہ کار کے مطابق جو وہ پھیلا ہے، بالخصوص برِ صغیر کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جن بزرگوں نے آ کر ڈیرے لگائے، یہاں پر آ کر کام کیا، تو انہوں نے انتہائی نرمی کے ساتھ اور نرمی، شفقت اور رواداری کا جو ہے وہ اصول اپنایا، جس کی بنا پر تھوڑے ہی سے عرصے کے اندر پورے برِ صغیر کے اندر اسلام جو ہے وہ پھیل گیا تھا۔ اور اسلام جو ہے یہ رواداری کو انتہائی ترجیح دیتا ہے۔ رواداری جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی قوم، بغیر کسی مذہب، بغیر کسی فرقے کی تفریق کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کرنا، ہر ایک کے ساتھ برابر حقوق کی پاسداری کرنا، یعنی جس طرح ہمارا ملک پاکستان ہے یہ ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے کہ اس کے اندر اہل اسلام کی حکومت ہے، لیکن اہل اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دیگر قومیں بھی رہ رہی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہ رہے ہیں، جن کو آج کل ہماری اصطلاح میں اقلیت کہا جاتا ہے، یعنی جو دیگر مذاہب کے لوگ تو کہ وہ بہت کم ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمارا دین جو ہے وہ رواداری کا حکم دیتا ہے۔ اور یہاں پر بنیادی طور پر دو باتیں جو ہے یہ ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے، ایک ہوتا ہے مدارات اور ایک ہوتا ہے مداہنت۔ مدارات اس کا مطلب ہوتا ہے رواداری، یعنی کسی شرعی مصلحت کے تحت نرمی برتنا، اور ایک ہوتا ہے مداہنت، یہ ہوتا ہے دنیاوی مفاد کی بنا پر، دنیاوی غرض کی بنا پر چھوٹ دینا،
مفاہمت کر لینا، اور یہ قابل مذمت بات ہے، لیکن جو بات ہے مدارات کی، رواداری کی، اس کا تو ہمارا دین اسلام ہمیں جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا جو ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، اور اسلامی جمہوریہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو مسلمان جو رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہ رہے ہیں، اور جو فیسلٹیز، جو سہولیات مسلمانوں کے لیے ہے وہی سہولیات دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پر زندگی گزارنے کے جتنے بھی ذریعہ روزگار ہے، یہاں پر ذریعہ معاش ہے، وہ سب کے لیے یکساں ہے، ہر کوئی کوشش کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی اس منصب کو پا سکتا ہے، صرف مسلمان ہی اس سیٹ پر آ سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یعنی جو کوئی بھی کوشش کرے گا اس سیٹ کو پا لے گا۔ اور اسی طرح ضروریاتی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر یکساں حقوق دینا، اور وہ ہمارا اسلام، ہمارا دین اس چیز کے ہمیں جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ یکساں برتاؤ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان غلطی کرے تو اس کی جو ہے وہ ہلکی سی باز پرس ہو، اور اگر کوئی غیر مسلم غلطی کرے، وہ کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس پر سخت ایکشن ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اسلام نے قوانین بتا دیے ہیں اس کی پاسداری ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بھی جو ہے وہ کیس آیا ہے، وہ جس کا بھی کیس ہوتا تھا، خواہ وہ مسلمان ہوتا تھا خواہ وہ نان مسلم ہوتا تھا، لیکن میرے آقا جو فیصلہ فرماتے تھے، جو برتاؤ فرماتے تھے، وہ بالکل برابری کا برتاؤ فرماتے تھے۔ ایک بار مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ شریف کے اندر کسی بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی تھی، اور جب یہ کیس سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار نے چونکہ ظاہر بات اب چور کے لیے حکم ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹا جائے گا، اب چونکہ وہ ایک بڑے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والی وہ عورت تھی، تو اب وہ جو بڑے خاندان کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت زید بن حارثہ، یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ والے بیٹے ہیں اور نبی پاک کو بڑے پیارے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایسا کرتے بھی ہم زید کو جو ہم بطور سفارشی بنا کر سرکار کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں۔ چنانچہ اب ان لوگوں نے کیا کیا، بھی ہم بڑے رئیس ہیں، معاشرے میں ہمارا بڑا مقام ہے، اگر ہماری عورت کو حد لگتی ہے تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہماری بڑی بےزتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں جا کر جو ہے وہ ہماری سفارش کریں، تاکہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عورت کو جو ہے معاف فرما دے، چھوڑ دے، کوئی فدیہ وغیرہ لے لیں۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پورا مدعا بیان کیا، میرے آقا نے فرمایا سب کو بولو کہ مسجد نبی میں اکٹھے ہو جائیں۔ چنانچہ سارے لوگ آگے مسجد میں اکٹھے ہو گئے، اور پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر پورا واقعہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو سن لو، اگر محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو آج میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ ہے یکساں سلوک، یکساں رویہ، یا اب یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ بڑے خاندان کی عورت ہے یا یہ چھوٹے خاندان کی عورت ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ تم سے پہلے والی جو قومیں تھیں ان کی ہلاکت کا سبب یہی تھا کہ ان کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے اگر وہ کوئی جرم کرے تو ان سے کوئی فدیہ وغیرہ لے کر ان کو معاف کر دیا جاتا تھا، ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان میں جو چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہوتے تھے ان میں سے اگر کوئی بندہ جرم کرے تو اس کو جو ہے وہ تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اور اسی طرح یہود کا ایک جو زنا کا فیصلہ تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں لے کر کے آئے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت آپس میں زنا کر لیں تو ان کی سزا جو ہے وہ سنسار کرنا ہے، یعنی پتھر مار کر ان کو مار دینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری کتاب کے اندر بھی یہی حکم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جاؤ توریت کو لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ یہود گئے اور توریت کو لے کر کے آئے، اور جہاں پر سنسار کرنے کا حکم تھا وہاں پر انہوں نے انگلی رکھ لی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی انگلی کو ہٹا اور دیکھ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ جو حکم میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا وہی حکم وہاں پر لکھا ہوا تھا، اور میرے آقا نے
بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی یعنی ان کے وہ دباؤ میں آئے، وہی سنسار کا حکم دیا تھا۔ فرمایا مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو، میرا فیصلہ تو یہی ہے کہ ان دلوں کو سنسار کر دیا جائے۔ چنانچہ اب جب وہ فیصلہ ہوا تو پھر وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ تو یہ ہے اسلام کا قانون، یہ ہے اسلام کا برتاؤ کہ اسلام کی سلطنت کے اندر رہنے والوں لوگوں کے لیے جو حقوق ہوتے ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں، وہ سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے وہ سفارش کی جو ہے وہ کر دی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، سفارش والا جو کام ہے وہ حدود میں نہیں چلتا، وہ احکام کے اندر نہیں چلتا۔ ہاں کوئی جائز اگر ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جیسے ہمارے ہاں ایک وہ رواج پڑتا جا رہا ہے، یہ انتہائی غلط ہے۔ اسلام جو ہے وہ رواداری کا حکم دیتا ہے۔ میں نے دو باتیں عرض کی تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے مدارات اور ایک ہے مداہنت۔ مدارات کا مطلب ہوتا ہے کسی دینی مصلحت کی تحت کسی سے نرمی کرنا، ٹھیک ہے، اور مداہنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی غرض کی بنا پر، دنیاوی لالچ کی بنا کر نرمی کرنا، اور اس سے ہمیں ہمارے رب ذوالجلال نے منع فرمایا ہے کہ دنیاوی غرض کی بنا پر ہم کسی کے ساتھ مداہنت نہیں کر سکتے، یعنی اپنے احکام کے اندر، یعنی جو شریعت کے احکام ہیں ان کے اندر ہم لچک نہیں لے سکتے۔ شرعی حکم جس پر جو لگتا ہے پھر وہ لگایا جائے گا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا بھئی یہ جو کمیونٹی ہے یہ بڑے بزنس مین لوگ ہیں، یہ بڑے سرمایہ کار لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہماری سلطنت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے تو لہٰذا ان کے ساتھ نرمی کی جائے۔ نہیں نہیں، جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، جو قوانین ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی لیس نہیں ہے، بلکہ جس پر جو حکم لگتا ہے وہ برابر کا لگایا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بڑا ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے بھئی اسلام رواداری کا حکم دیتا ہے، اسلام سب کا یکساں حکم دیتا ہے۔ بالکل اسلام سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کا حکم دیتا ہے، لیکن اسلام دینی شعار کا مذاق اڑانے کا حکم نہیں دیتا، دینی احکام کا مذاق اڑانے کا حکم نہیں دیتا۔ دینی جتنے بھی حقوق ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، ان کی پاسداری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ خواہ وہ سلطنت کے اندر رہنے والے کون بھی لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، دنیا داری کے لحاظ سے وہ جو بھی ان کا سٹیٹس ہے، جو بھی ان کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن وہ سارے کے سارے اسلام کی نگاہ میں وہ سارے کے سارے برابر ہیں، اور اسلام کے حقوق کی پاسداری کرنا یہ سب کے لیے یکساں حکم ہے۔ تو لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو اپنے رب کی رضا کو دیکھنا چاہیے، رب اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے بنائے ہوئے قانون کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایک منادی ندا دے گا، کیا لیکن من اجرہ علی اللہ فلیدخل الجنہ۔ میرے آقا نے شرط فرمایا کہ قیامت کے روز ایک منادی وہ ندا دے گا، کیا من اجرہ علی اللہ، کہ جس کسی کا اللہ پر کوئی حق ہے وہ اٹھے اور وہ اپنا حق لے، اپنا اجر لے، فلیدخل الجنہ، اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اب لوگ پریشان ہو جائیں گے، حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ بھئی ہمارا حق جناب اللہ پر کیا حق ہے؟ تو پھر وہ اس منادی سے پوچھیں گے کہ بھی ہمارا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو پھر وہ جو منادی ہوگا، وہ جو فرشتہ جو ندا دینے والا ہوگا، وہ کہے گا آفین عن الناس، یعنی جو لوگوں کے ساتھ درگزر کرتے تھے، جو لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے تھے۔ تو پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا قال قضا وقضا الفا بغیر حساب، ارشاد فدخلوها بغیر حساب۔ میرے آقا نے پھر اس طرح اتنے لوگ، یعنی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی والا سلوک کیا ہوگا، نرمی کی ہوگی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہوا ہوگا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی، پتہ چلا کہ اچھا برتاؤ کرنا، نرمی کرنا، یہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور یہ شرعی حکم بھی ہے کہ نرمی کرنی چاہیے۔ اب اس نرمی سے کیا مراد ہے کہ جو بھی حکم ہو اس کے اندر جناب کوئی سفارش ہے تو ختم کر دینا چاہیے؟ نہیں، نرمی سے مراد یہ ہے کہ بھئی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اسلام کے اندر شدت نہیں ہے، اسلام کے اندر جو ہے وہ بیجا چھوٹ بھی نہیں ہے، اسلام کے جو احکام ہیں نرمی سے مراد ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، ایک نمازی کی مثال لے لیں کہ ایک مسلمان پر 5 وقت
کی نماز دن کے اندر پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن ایک بندہ ہے اب اس کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ٹیک لگا لے۔ اچھا یہاں تک حکم یہ ہے کہ اگر وہ کسی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے نا، تو وہ لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ کھڑا کر نماز ادا کر لے۔ اچھا اگر اتنی بھی سکت نہیں ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، اگر اس کے اندر اتنی سکت ہے نا کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر اتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اتنی دیر کھڑا رہے اور باقی نماز بیٹھ کر ادا کر لے۔ اور اگر وہ انسان کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اب اگر بیٹھ کر بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو حکم یہ ہے کہ وہ لیٹا لیٹا اشارے کے ساتھ نماز ادا کر لے۔ یہ ہے نرمی، یہ اسے کہتے ہیں مدارات، اسے کہتے ہیں رواداری۔ حکم پر عمل بھی ہو گیا ہے اور نرمی بھی ہو گئی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے ابھی ایک بندہ جو ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نماز پڑھتے رہو اور ایک سیٹ صاحب ہے جو وہ بولے جی مجھ سے اتنے پیسے لے لیں اور مجھ سے جو ہے نماز کا فدیہ ادا کر لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے یہ جو دنیاوی غرض آ گئی، مطلب دنیاوی مفاد آ گیا، تو لہٰذا دنیاوی مفاد کے مقابلے میں کسی بھی شرعی قانون کی جو ہے وہ حق تلفی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے اندر نرمی تو کی جا سکتی ہے جس کے اندر ممکن ہو، لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو حکم ہے اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت اہم اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، ہمارا جو دین اسلام ہے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اس کے اندر بہت زیادہ چھوٹ نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ کھل بھی نہیں، یہ افراط و تفریط سے پاک ہے۔ ایک افراط و تفریط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم شریعت کو لیں تو اس کے اندر بہت زیادہ سختی تھی، بہت زیادہ جو ہے وہ تنگی تھی، اور اسی طرح اگر عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے ان کو اگر ہم لیں تو اس کے اندر بہت زیادہ چھوٹ تھی، شراب حلال تھی، خنزیر حلال تھا، اور بہت زیادہ ان کے اندر چھوٹیں تھی، بہت زیادہ فیسلٹیز تھیں۔ لیکن ہمارا جو دین ہے، جو دین اسلام ہے، یہ ایک متوسط دین ہے اور توسط کو، اعتدال کو پسند فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال اعتدال پسند لوگوں کی مدح فرماتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ بے جا خرچ نہیں کرتے، لم یسرفوا یعنی وہ فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور وہ بخل بھی نہیں کرتے، وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما اور وہ ان دونوں کاموں کے مابین یعنی بخل اور دوسری طرف کیا فضول خرچی، اس کے مابین راہ اعتدال پر رہتے ہیں۔ اور یہی شریعت اسلامیہ ہے اور یہی ہمارا دین جو ہے اسی چیز کی ہمیں تلقین کرتا ہے، اسی چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ اعتدال جو ہے، اعتدال پسند ہے، اعتدال کا حکم دیتا ہے، معتدل رہنے کا حکم دیتا ہے، کسی بھی معاملے میں بہت زیادہ شدت کا حکم نہیں دیتا ہے اور بہت زیادہ چھوٹ کا حکم بھی نہیں دیتا، یعنی ہمیں ہمارے معاملات کے اندر جو ہے وہ اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں اعتدال میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، کسی معاملے میں بہت زیادہ شدت بھی نہیں رکھنی چاہیے اور کسی معاملے میں بہت زیادہ چھوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ ایسے کاموں میں پڑ جائے کہ جو ناجائز و حرام کام ہے۔ لہٰذا اپنے جو دین کے جو احکام ہیں، جن معاملات کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے مذہبی لوگوں سے، اپنے علماء کرام سے پوچھنا چاہیے کہ بھی اس کام میں ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جو صرف اس ڈر سے نہیں پوچھ رہے ہوتے بھی اگر میں مسئلہ پوچھوں گا نا تو میں پھنس جاؤں گا، ہو سکتا ہے قاری صاحب، علامہ صاحب جو ہے، مفتی صاحب جو ہے وہ منع فرما دے اور میرا یہ سارا بزنس ذرے کا دھڑا رہ جائے، میرا یہ ہو سکتا ہے یہ کام ہی نہ ہو۔ وہ اس ڈر کی وجہ سے بات نہیں پوچھتے۔ میٹھے اور پیارے اسلامیو، دنیا کا نظام تو چلتا رہے گا، دنیا کے معاملات ہوتے رہیں گے، خدا نہ خواستہ نہ پوچھنے کی وجہ سے اگر ہم غلط کام کرتے رہے اور آخرت میں پکڑ ہو گئی تو آخرت کی پکڑ آپ سمجھتے ہیں انتہائی سخت ہے۔ وہ جگہ ہے، وہ وہاں پر پکڑ ہے کہ جہاں پر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، وہاں پر کوئی ناجائز سفارش چلنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامیو، ہمیں اپنے معاملات میں غور و فکر کرنا چاہیے، جہاں کہیں بھی کوئی ڈاؤٹ ہو ہمیں اپنے علماء کرام سے، اپنے مذہبی لوگوں سے رہنمائی لینی چاہیے، ان سے پوچھ لینا چاہیے، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض کا ہوتا ہے نا کہ بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ یار میں پوچھوں گا، قاری صاحب کہیں گے اتنا عرصہ ہو گیا، اس کی داڑھی سفید ہو گئی، اس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ شرم اور جھجک دنیا کے اندر برداشت کرنا اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن آخرت کی جو شرم ہوگی، آخرت کی جو شرمندگی ہوگی، آخرت کی جو ندامت ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی۔ لہٰذا آخرت کی ندامت سے بچنے سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور بچنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے معاملات کو سلجھا لینا چاہیے، علماء کی جو ہے وہ صحبت کو حاصل کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں سنائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق